بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جو میں واقعہ سنانے لگا ہوں یہ ایک ماں، اس کے دو بیٹے اور ان کی بیویوں کا ہے۔ ایک محبت کرنے والی ماں زینب بیگم اپنے دو بیٹوں عدنان اور عمران کے ساتھ زندگی بسر کر رہی تھیں۔ زینب بیگم کی پوری زندگی اپنے بچوں کی اچھی تربیت اور خوشحالی کے گرد گھومتی تھی۔ ان کے دونوں بیٹے شادی شدہ تھے۔ بڑے بیٹے عدنان کی بیوی سمینہ ایک خوش اخلاق، نرم دل اور نیک عورت تھی۔ دوسری طرف چھوٹے بیٹے عمران کی بیوی ارم ایک مغرور اور تکبر پسند طبیعت کی مالک تھی۔ وہ اپنے والدین کی لاڈلی تھی اور بیرون ملک مقیم اپنے بھائی کے پیسے پر فخر کرتی تھی۔ دونوں بہوئیں اپنی اپنی دنیا میں مگن تھیں۔ سمینہ نے خود کو عاجزی اور محبت سے زینب بیگم کا دل جیتنے میں لگا دیا، جبکہ ارم کی خود پسندی خاندان میں اختلاف کا بیج بو رہی تھی۔ ارم کا بھائی عامر بیرون ملک رہتا تھا اور باقاعدگی سے قیمتی تحائف بھیجتا تھا۔ یہ تحائف عموماً جدید لیپ ٹاپ، مہنگے کھلونے، برانڈڈ کپڑے اور دیگر پرتعیش اشیاء پر مشتمل ہوتے تھے۔ ارم ان چیزوں کو اپنا فخر سمجھتی اور خاندان میں اپنی حیثیت کو نمایاں کرنے کی کوشش کرتی۔ دوسری طرف سمینہ ایک عام گھریلو عورت تھی جس کا شوہر ملازمت کر کے گھر کے اخراجات پورے کرتا تھا۔ سمینہ اپنے بیٹے حسان اور بیٹی زارا کو سادگی، عاجزی اور قناعت کا سبق دیتی، لیکن اکثر ایسا ہوتا کہ زارا اور حسان ارم کے بچوں عادل اور نبیلہ کو قیمتی چیزیں استعمال کرتے دیکھ کر حسرت بھری نظروں سے اپنی والدہ کی طرف دیکھتے۔ زارا رنجیدہ ہو کر امی، ہمارے پاس بھی نئے کھلونے کیوں نہیں ہیں؟ حسان، امی، کیا ہمیں کبھی ایسا لیپ ٹاپ ملے گا جیسا عادل کے پاس ہے؟ سمینہ نے اپنے بچوں کو نرمی سے سمجھایا، میرے بچوں، چیزیں ہمیشہ خوشی کی ضمانت نہیں ہوتے۔ محنت اور اللہ کا شکر ہماری سب سے بڑی دولت ہے۔ ایک دن تم دونوں اپنی محنت سے سب کچھ حاصل کر لو گے۔ ارم اپنے رویے میں مستقل بدلاؤ نہیں لا سکتی تھی۔ وہ نہ صرف خود غرور کرتی بلکہ اپنے بچوں کو بھی برتری کا احساس دلانے کے لیے اکساتی۔ ایک دن زینب بیگم کی بیٹی حلیمہ بھی اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ آئی۔ حلیمہ نے سب کے لیے محبت بھرے تحفے لائے تھے۔ یہ تحفے سادگی کے باوجود خلوص کے بھرپور عکاس تھے۔ حلیمہ، امی، یہ آپ کے لیے خاص طور پر لائی ہوں، اور یہ بھائیوں اور بچوں کے لیے تحفے ہیں۔ امید ہے سب کو پسند آئیں گے۔ سمینہ نے خوشی سے تحفے قبول کیے اور اپنے بچوں کو یہ کہنا نہیں بھولی، سمینہ، یہ دیکھو، تمہاری خالہ نے کتنے پیار سے تمہارے لیے لائے ہیں، انہیں شکر گزار ہونا چاہیے۔ لیکن ارم نے تحفے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور طنزیہ لہجے میں بولی، ارم، ہمارے بچوں کے لیے یہ سادہ چیزیں کافی نہیں، میرے بھائی کے بھیجے ہوئے تحائف ان سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ یہ سن کر ماحول خاموش ہو گیا، لیکن سمینہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حلیمہ بھی چپ رہی، مگر زینب بیگم کے دل پر یہ بات گہرائی سے اثر کر گئی۔ سال گزر گئے۔ سمینہ نے اپنے بچوں کی تربیت میں کسی کمی نہیں آنے دی۔ اس نے انہیں محنت اور پڑھائی کے ذریعے اپنی زندگی بہتر بنانے کی تعلیم دی۔ سمینہ، بیٹا، یاد رکھو، کامیابی تمہاری قابلیت اور محنت پر منحصر ہے، نہ کہ ان چیزوں پر جو تمہیں آسانی سے مل جائیں۔ اور واقعی، حسان اور زارا نے اپنی ماں کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے تعلیم پر پورا دھیان دیا۔ دوسری طرف ارم کے بچے اپنی ماں کے بیجا لاڈ اور بھائی کے تحفوں پر انحصار کرتے رہے۔ ان میں محنت اور ذمہ داری کا احساس پروان نہ چڑھ سکا۔ وقت گزرنے کے ساتھ زینب بیگم کے خاندان میں تعلقات پیچیدہ ہونے لگے۔ ارم کے غرور اور بچوں کی خراب عادتوں کی وجہ سے عدنان اور عمران کے درمیان بھی خاموش تناؤ پیدا ہونے لگا۔ عدنان، جو ہمیشہ اپنے چھوٹے بھائی عمران کو سپورٹ کرتا تھا، اب اس کے رویے سے تنگ آنے لگا تھا۔ ایک دن زینب بیگم نے دونوں بہوؤں کو اپنے کمرے میں بلایا اور محبت سے کہا، زینب بیگم، بیٹیوں، زندگی کا حقیقی امتحان یہ ہے کہ ہم دوسروں کی کمزوریوں کو معاف کر سکیں اور ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔
غرور اور حسد رشتوں کو کمزور کر دیتا ہے۔ سمینہ ہمیشہ کی طرح عاجزی سے زینب بیگم کی بات سن کر سر جھکا کر بیٹھ گئی، لیکن ارم نے یہ بات بھی مذاق میں اڑا دی۔ ارم مسکراتے ہوئے، امی جی اب ہمیشہ یہی باتیں کرتی ہیں۔ دنیا میں عزت پیسے سے آتی ہے، سادگی سے نہیں۔ زینب بیگم نے گہری سانس لی لیکن کچھ نہ کہا۔ انہوں نے وقت پر معاملہ چھوڑ دیا کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ وقت سب کچھ سکھا دے گا۔ ایک دن اچانک خاندان پر مشکل وقت آن پڑا۔ ارم کے بھائی عامر کی کمپنی، جس سے وہ باہر کی زندگی گزار رہا تھا، مالی بحران کا شکار ہو گئی۔ اس کے نتیجے میں عامر کا کام بند ہو گیا اور وہ اپنی بہن کو مزید پیسے اور تحائف بھیجنے کے قابل نہ رہا۔ ارم کو یہ بات گوارا نہ تھی، لیکن حقیقت کو قبول کرنا مجبوری بن گیا۔ دوسری طرف عدنان اور سمینہ کے بچوں نے اپنے تعلیمی امتحانات میں مزید کامیابیاں حاصل کیں۔ زارا نے ڈاکٹری کی فیلڈ میں اسکالرشپ جیتی اور حسان کی آرمی ٹریننگ مکمل ہو گئی۔ یہ خبریں خاندان میں خوشی کا باعث بنیں، لیکن ارم اور اس کے بچوں کے لیے تکلیف دہ تھیں۔ ایک دن ارم نے زینب بیگم سے آ کر کہا، اداس لہجے میں، امی جی میری زندگی میں ہمیشہ چیزوں پر انحصار رہا۔ شاید اب صحیح کہتی تھیں، میں نے اپنے بچوں کو وہ چیز نہیں دی جو سب سے زیادہ ضروری تھی۔ زینب بیگم، بیٹی یہ زندگی کا سبق ہے، وقت پر جو سیکھ جائے وہی کامیاب ہوتا ہے، دیر کبھی نہیں ہوتی۔ اپنے بچوں کے لیے کچھ بہتر کرنے کی کوشش کرو۔ ارم نے اپنی غلطیوں کو تسلیم کیا اور اپنے بچوں کو تعلیم کی اہمیت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ان کی عادتیں تبدیل کرنا مشکل ہو گیا۔ عدنان اور سمینہ کے بچوں کی کامیابی نے نہ صرف ان کے گھر کی عزت بڑھائی بلکہ پورے خاندان کے لیے ایک مثال بن گئے۔ زارا ایک مشہور ڈاکٹر بن گئی اور حسان آرمی میں بہا ایک آفیسر بن گیا۔ سمینہ کی سادگی اور قناعت کا نتیجہ سب کے سامنے تھا۔ ارم، جو اپنی زندگی کی حقیقت سے واقف ہو چکی تھی، زینب بیگم کے پاس آئی اور کہا، امی جی اگر وقت پلٹ سکتا تو میں ہر لمحہ آپ کی نصیحت پر عمل کرتی۔ اب مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ عاجزی ہی اصل خوشی ہے۔ بیٹی، بہتر دیر سے سیکھ لینا بنسبت نہ سیکھنے کے۔ اپنے بچوں کو اس راستے پر ڈالنے کی کوشش کرو۔ محنت اور عاجزی کا درس دو، چیزوں کا نہیں۔ یہ کہانی محنت، عاجزی اور صبر کی طاقت کو اجاگر کرتی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ظاہری چیزوں پر بھروسہ کرنا عارضی ہوتا ہے، جبکہ مضبوط تعلقات، محبت اور محنت وہ بنیادیں ہیں جو ہمیں زندگی بھر کامیاب اور مطمئن رکھتی ہے۔ یہ کہانی اگر آپ کو پسند آئی ہے، اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔